کٹہرے کے ساتھ انور مقصود آپ کی خدمت میں آج پہلی مرتبہ کٹہرے میں آیا ہوں اور میری دعا ہے کہ یہ کٹہرا عبوری رہے. آج جو مہمان میرے ساتھ ہیں ان کی موجودگی وہ عطر بتا رہا ہے جو انہوں نے لگایا ہوا ہے. پہلے میں یہ سمجھا یہ خوشبو پھولوں کی ہے مگر زمانہ بدل گیا. ایک شعر تھا اب عطر بھی ملو تو محبت کی بو نہیں. وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا. آج میرے مہمان ہیں ہنستا ہوا نورانی چہرہ صدر جمعیت علماء پاکستان اور صدر اسلامی جمہوری محاذ محترم مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی صاحب. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں پڑھا تھا ووٹ عوام کی سب سے بڑی طاقت اور قوم کی مقدس امانت ہے. اس کو ہر پاکستانی کو سال سوا سال پونے 2 سال 2.5 سال بعد ڈالتے رہنا چاہیے. آپ اس سے متفق ہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور عطر پر آپ نے پسندیدگی کا اظہار فرمایا. یہ آپ کے صاحب ذوق ہونے کی علامت ہے. آپ کے ذوق کی بھی داد دیتا ہوں, پسندیدگی کی بھی داد دیتا ہوں. ویسے پاکستان کے معروضی حالات میں ووٹ کے استعمال کا جہاں تک تعلق ہے بار بار بھی اگر استعمال میں آتا رہے تو کوئی حرج نہیں اس میں, لیکن اس کے لیے بہرحال ایک جواز ہونا چاہیے. بار بار میں نے اس لیے عرض کیا کہ بار بار جمہوری عمل میں تعطل پیدا ہو جاتا ہے. تو 2 سال بعد 1.5 سال بعد جب وہ استعمال میں آتا ہے تو ماضی کی یعنی جو مارشل لا کا دور ہوتا ہے اس کی کسر پوری ہو جاتی ہے, اس لیے کہ اس میں استعمال کا موقع ہی نہیں ملتا. تو قوم ایک کفارہ ادا کر دیتی ہے ہر 2 سال کے بعد اس کا, اس لیے کہ 12 سال کبھی ووٹ کے استعمال کا موقع نہیں ملتا, کبھی 10 سال ووٹ کے استعمال کا موقع نہیں ملتا. اور پھر جب استعمال کا موقع ملتا ہے تو تسلسل سے ہوتا ہے, میں کہہ رہا تھا وہ قندے مقرر ہو جاتا ہے. جی آپ دوست فرما رہے ہیں. مگر میں کہہ رہا تھا کہ قوم جو ہے وہ ووٹ دیتی ہے اپنے محبوب لیڈر کو مگر وہ 5 سال کے لیے. پچھلے 8-9 سالوں میں یہ ہوا ہے کہ یہ حق ہمیں بار بار دینا پڑ رہا ہے. تو میں چاہ رہا تھا ایک پروسیس ایسی ہو کہ 5 سال موقع فراہم دیا جائے, مطلب کسی بھی پارٹی کو, چاہے وہ زمانہ جنیدو صاحب کا ہو, چاہے وہ محترمہ کا ہو, چاہے وہ نواز شریف صاحب کا ہو. نہیں, مگر اس میں یہ ہے کہ 5 سال کا مینڈیٹ اصل میں نہیں ہوتا. کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ الیکٹڈ گورنمنٹ 5 سال تک رہے گی منتخب حکومت, لیکن اس دوران میں اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس حکومت کے خلاف آ جاتا ہے فرض کی 1 سال بعد دیا جائے تو حکومت تو ختم ہو گئی, تو الیکشن کرانے پڑیں گے. اور یہ دنیا کے اکثر جمہوری ممالک میں ہوتا ہے. ہندوستان میں تسلسل سے 1948 کے بعد سے جمہوری عمل جاری ہے, انتخابات ہوتے ہیں, لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ 2.5 سال کے بعد انتخابات ہوئے اور وہ اندرا گاندھی کے دور میں, مورارجی دیسائی کے دور میں, چندر شیکھر کے دور میں یہ ہوتا رہا ہے. تو اور اسی طرح سے انگلستان میں بھی ہوا ہے. یہ بھی ہوا ہے کہ جمہوری عمل تسلسل سے جاری رہا. صرف ایک ووٹ کی اکثریت سے لیبر پارٹی 5 سال نکال گئی, لبرل کے ساتھ مل کر انہوں نے لیبر اور لبرل مل گئے. تو لبرل کا ایک ووٹ تھا جی, تو ولسن صاحب اس کو چلاتے رہے 5 سال تک مسلسل. اور ایسا بھی ہوا ہے کہ دوبارہ انتخابات کرانے کے لیے, قوم سے نیا مینڈیٹ لینے کے لیے 3 سال کے بعد بھی انتخابات ہوتے ہیں. یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس اگر آ جائے, اچھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کی کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں گنجائش ہے کہ وہ کسی وقت لایا جا سکتا ہے, تو اس کا استعمال اگر ہوگا تو ظاہر انتخابات بجائے 5 سال کے 1.5 سال میں ہو جائیں گے, اور یہ بھی حق ہے جو آئین میں دیا ہے. چلیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کچھ ہوا پچھلے دنوں مطلب یہ ہونا تھا, یہ ہونا تھا, یہ ہونا تھا, یہ ہونا تھا. اب ہم آپ کی جماعت پہ آتے ہیں. منشور میرے سامنے ہے آپ کی جماعت کا, تھوڑا پہلے آپ جماعت کے بارے میں خود بتائیں. جمعیت علماء پاکستان بنیادی طور پر ایک مذہبی جماعت ہے, اور ظاہر ہے سیاست مذہب کا ایک شعبہ ہے.
اس لیے انتخابات میں سن 1970 میں سب سے پہلے جمعیت علماء پاکستان نے انتخابات میں حصہ لیا. جمعیت علماء پاکستان جیسے پہلے سے موجود تھی. 1948 میں سن 1948 میں قیام پاکستان کے فوراً بعد اس کی تشکیل عمل میں آئی، اور اس میں وہی سب کے سب علماء تھے کہ جنہوں نے تحریک پاکستان میں قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں تحریک پاکستان کے لیے کام کیا تھا، جن میں حضرت علم سید پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمۃ اللہ علیہ جی، اور مولانا سید ابو الحسنات صاحب قادری، مولانا عبدالحامد صاحب بدایونی وغیرہ یہ سب اکابرین تھے. انہوں نے تحریک پاکستان میں عملی حصہ لیا. ہندوستان کے گوشے گوشے میں آپ کے والد صاحب میرے والد ماجد مولانا شاہ عبدالعلیم صاحب جی. صدیقی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے. مولانا سید نعیم الدین صاحب محدث مراد آباد بھی تھے. مولانا شاہ مصطفی رضا صاحب جی. یہ سب بزرگ تھے. ان بزرگوں نے عملی طور پر قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں تحریک پاکستان میں عملی طور پر حصہ لیا. تو قیام پاکستان کے بعد انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ مدارس اور مساجد وغیرہ کا قیام عمل میں لایا جائے اور دینی کام کو اب اس میں انجام دیا جائے اس ملک میں، تاکہ حکومت پاکستان جو کام اپنا کرنا چاہتی ہے وہ کرے، اور علماء کرام اب ظاہر ہے پاکستان کی تعمیر، ترقی، اصلاح کے سلسلے میں اپنا فریضہ ادا کریں. تو سن 1948 سے لے کر سن 1970 تک علماء کرام جمعیت علماء پاکستان کی جو تھے وہ زیادہ تر یہی تبلیغی اصلاحی کام کرتے رہے. 70 میں الیکشن لڑا اور وہ مایوس ہو کر لڑا. یعنی جمعیت علماء پاکستان کی قیادت مسلم لیگ جو قائد اعظم کی قابل فخر قیادت میں اس نے جو مواعید کیے تھے لوگوں سے ان کے پورا کرنے میں ناکام رہی. یعنی اسلام کے عملی نفاذ کے سلسلے میں کوئی قابل قدر قابل ستائش کام نہیں کیا. تو اس لیے انہوں نے طے کیا کہ اب ہم کو عملی سیاست میں حصہ لینا چاہیے. پہلے آپ لوگ مسلم لیگ کے ساتھ تھے؟ مسلم لیگ کے ساتھ تھے. سارے علماء وہی تھے جو سن 1947 سے پہلے بھی مسلم لیگ میں تھے جی. اور بعد میں بھی مسلم لیگ میں رہے. لیکن یہ ایک اعتبار سے علماء کا ایک ونگ تھا جو مسلم لیگ کو باہر سے سپورٹ کرتا رہتا تھا پاکستان کے بعد. آپ کی بات چیت سے مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی بنیاد مذہب کے اوپر رکھی، مطلب ایک اس میں کوئی شک نہیں. تو پھر آپ کی جماعت ہے جس نے اتنا کام کیا، تو جو بھی یہاں الیکشنز ہوئے تو جس طریقے سے آپ لوگوں کو جیتنا چاہیے تھا آپ لوگ نہیں جیتے، تو اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ غالباً یہ تھی جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں اب تک کہ ہم عوام تک اس پیغام کو پہنچا نہ سکے کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہمارے پاس وسائل نہیں تھے کہ ہم سب پر پہنچ جاتے ہیں. جن لوگوں کے پاس وسائل تھے وہ اپنا کام کر گئے، یہ بھی ہے. مگر آپ نے دوسرے غیر مسلموں کو لاکھوں کی تعداد میں مسلمان کیا اور اپنے مسلمانوں کو ہی زیادہ مسلمان نہیں کر سکے کہ وہ آپ کی طرف راغب ہوں. تو اس میں مطلب رکاوٹ تو نہیں ہونا چاہیے. ان کو خاص رکاوٹ تو نہیں تھی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے پیغام کو پہنچا نہ سکے. اور دوسری یہ کہ لوگوں نے بھی غالباً بعض نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ہمارے کسی کام نہ آ سکیں گے، دنیاوی کام ان سے انجام نہیں دیے جا سکیں گے. غالباً یہ بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے. اچھا، اب جو اس لیے کہ لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ اتنے گمبھیر ہیں، مثلا تھانے ہیں، کچہری ہے، اور مسائل کا ایک انبار ہے یہاں. وہ نہیں سمجھتے ہیں کہ علماء کرام جو ہیں، مذہبی طبقہ جو ہے، ان کو ویسے ہی تھانے میں جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے غالباً ہمارے لیے کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں. لیکن ایسا نہیں تھا، غلط فہمی تھی. باقی وہ افراد کہ جن کو جہاں بھی ضرورت ہوئی کسی بھی مسئلے پر، ہم نے الحمدللہ ان کے مسائل کے حل کرنے میں، خواہ وہ تھانے کا ہو، کھیت کا ہو، کھلیان کا ہو، حکومت کا ہو، سیکریٹریٹ کا ہو، سیکشن آفیسر سے ہو کہ سیکریٹری سے ہو کہ وزیر سے ہو کہ سفیر سے ہو، وہ اس کے لیے جو کوشش کر سکتے تھے عملی طور پر اس کو کیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں، خاص طور سے دیہات میں جو لوگ ہیں، ان پر ہمارا حلقہ اثر مذہبی تو ہے، مذہبی تو یقیناً ہے، وہ مانتے ہیں، چاہتے بھی ہیں. لیکن وہ ایسا ہے کہ کسی زمانے میں
کسی کے دسترخوان پر لوگ جاتے تھے تو دسترخوان ان کا بڑا وسیع تھا، تو ان سے پوچھا گیا کہ فلاں صاحب جو ہیں ان سے آپ کی بڑی دوستی ہے، کہا دوستی ان سے ہے لیکن وہاں کچھ ملتا ملاتا تو ہے نہیں، اور دسترخوان ان کا بڑا وسیع ہے، مرغن غذائیں اور یہ ساری چیزیں یہاں مل جاتی ہیں، تو وڈیرے جاگیردار مفاد پرست لوگ بڑے بڑے یہاں جو وڈیرے تھے ظاہر وہ لوگوں کو گھیر گھار لیتے ہیں، ہاری جو ہے ان کے چنگل سے نکل نہیں پایا۔ بنیادی طور پر یہ بھی بات ہوئی کہ پاکستان کے قیام کے بعد جاگیرداری کو اور موروثی ذمہ داری کو ایک بینی دو گوش، ایک جنبش قلم اس کو ختم کر دینا تھا، وہ نہیں ہو سکا۔ تو وہ طبقہ اگرچہ نماز پیچھے پڑھتا ضرور ہے اور سمجھتا ہے کہ مولانا صاحب کے پیچھے نماز بھی پڑھنی ہے، جنازہ بھی یہی پڑھائیں گے، پیدائش ہوگی تو کھان میں اذان بھی یہی دیں گے، وقت ضرورت ان سے کام تو لیا جا سکتا ہے، لیکن روٹی جو ہے اور کپڑا جو ہے اس کے سلسلے میں ذمہ دار جو ہے اس کی طرف مجھے دیکھنا پڑتا ہے اور پیسہ اسی سے لینا پڑتا ہے اپنی ضروریات کے لیے، تو اس کا رجوع وہاں ہوتا تھا۔ ابتدا سے لے کر آج تک یہاں ووٹر جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یعنی مثلا یہ کہ کانسٹیٹیوشن میں گارنٹی تو ضرور ہے کہ ہر ووٹر اکارڈنگ ٹو ہز کانشیس اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے گا، تو فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف موومنٹ، فریڈم آف ایسوسیشن گارنٹی تو دی گئی ہے کانسٹیٹیوشن میں، یعنی فنڈامنٹل رائٹس ہی ہے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ مثلا فریڈم آف موومنٹ، ہاری تو بیچارہ ذمہ دار کے اور وڈیرے کے اور خان کے اور چودھری کے اور سردار کی اجازت کے بغیر قدم باہر نکال نہیں سکتا، اس کی بیوی بچے اسکول میں نہیں، اس کے بچے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، اور اس کی بیوی اور بچے صبح شام تک ہاری کے ذاتی ملازمین کی حیثیت سے نہیں بلکہ غلاموں کی حیثیت سے، سلیو کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہے اس میں۔ جی اچھا، آپ کی جماعت میں اس دفعہ اس عبوری حکومت میں جی شامل ہو کر یہ مطلب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں آپ کہہ رہے ہیں شاید یہ حکومت درست کر دے ان کو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے درست کرنے کے لیے اول تو وقت چاہیے، اور حکومت میں شامل ہونے کا مقصد دوسرا تھا۔ حکومت میں شامل اس لیے ہوئے کہ ایک تو یہ کہ حکومت دستوری تقاضے پورے کرنے کے لیے عبوری حکومت کا بنانا بھی ضروری تھا، نگراں حکومت، اس لیے کہ دستور میں یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی توڑ دی جائے تو 90 دن میں انتخابات ہوں، اور انتخابات ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی ہوا تھا 90 دن میں انتخابات ہوں، وہ 90 دن طویل ہو گئے نہ، وہ تو انہوں نے خود کہا تھا مگر کانسٹیٹیوشن میں نہیں تھا، یعنی کانسٹیٹیوشن تو انہوں نے معطل کر دیا تھا، جی تو وہ خود فرماتے تھے کہ میں کانسٹیٹیوشن میں جو لکھا ہے جی عمل کروں گا اس پر، لیکن انہوں نے ماشاءاللہ عمل نہیں کیا اور 90 دن کے بجائے بہرحال وہ کافی طویل عرصہ جی ایک لامتناہی سلسلہ سا، جی 90 دن ایک شیطان کی آنت ثابت ہوئے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 90 دن میں نہیں، یہ 90 دن جو ہے یہ تو کانسٹیٹیوشن میں، اب کانسٹیٹیوشن نافذ ہے، جی ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں وہ کانسٹیٹیوشن معطل تھا، تو اب جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن نافذ ہے، اس میں یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی معطل کر دی جائے، تحلیل ہو جائے، اور صدر صاحب نے اپنے کسی فرمان کے ذریعے سے اس کو کر دیا یا ووٹ آف کانفیڈنس آ گیا، جی جی تو 90 دن میں انتخابات ہونے چاہیے، اور اس درمیان میں دستور کے تحت ایک نگراں حکومت بھی ہونی چاہیے، وہ نگراں حکومت منصفانہ آزادانہ انتخابات کرائے، تو یہ دستوری تقاضے پورے کرنے کے لیے تاکہ دستور کا جو خلا ہے وہ پورا ہو جائے، وہ خلا نہ رہنے پائے، ورنہ بے خون ہو جاتا، اس لیے اس کو قبول کر لیا، کیونکہ مطالبہ ہمارا بھی تھا، یعنی ہم بھی جمعیت علماء پاکستان اسلامی جمہوری محاذ کا مطالبہ تھا کہ قومی اسمبلی توڑ دی جائے، اس لیے توڑ دی جائے کہ یہ قومی اسمبلی بوگس ووٹ کے ذریعے سے منتخب ہوئی ہے، جعل سازی سے ہوئی ہے، یہ قومی اسمبلی صحیح قومی اسمبلی نمائندہ نہیں ہے، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ یہ نمائندہ نہیں ہے کہ کبھی اس اسمبلی کا کورم ہی پورا نہیں ہوتا تھا، یعنی آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ اسمبلی کا ریکارڈ ملاحظہ فرمائیں، ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے، ساری دنیا کے ریکارڈ توڑ دیے گئے، دنیا کی کسی اسمبلی میں ایسا نہیں ہوتا کہ روزانہ گھنٹی بجتی ہو اور اسپیکر صاحب آواز دیتے ہوں کہ بھائی آؤ بھائی ممبر و حاضری لگواؤ، جیسے بچوں کو آواز دیتے ہیں، آؤ بھائی اسکول کی گھنٹی بج رہی ہے چلے آؤ، تو اب وہ ممبر دوڑ رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں، کچھ کو خوش آمد ہو رہی ہے، چلو بھائی آؤ بھائی،
ممبران کی عدم دلچسپی کا عالم یہ تھا کہ روزانہ کورم ٹوٹتا تھا. جس زمانے میں ہم قومی اسمبلی کے ممبر تھے, گاہے ایسی سرے راہے کبھی ایسا ہو گیا اتفاق سے تو خبر لگ گئی یہاں آج قومی اسمبلی میں کورم پورا نہیں, تو کسی نے نشاندہی کر دی, ورنہ کورم ہمیشہ رہتا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ممبران عوام کے ووٹوں سے باقاعدہ 70 میں منتخب ہو کر آئے تھے, عوام ان کی پشت پر تھے. اور یہ جو حضرات تشریف لائے تھے بعد میں ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اور ان کے بعد میں اور ان کے بعد میں, سارے تر وہ لوگ تھے کہ جو پیسہ خرچ کر کے آئے تھے. تو وہ کاروبار, سیاست کو انہوں نے تجارت اور کاروبار سمجھ لیا تھا کہ بھئی اب الیکشن میں 50 لاکھ روپے لگا دو. ہمارے زمانے میں 70 میں جب الیکشن ہوا تھا تو اس زمانے میں 35,000 روپے کل ٹوٹل پارٹی نے خرچ کیے تھے, کینڈیڈیٹ نے کچھ نہیں خرچ کیا. لوگوں نے جلسے کیے, لوگوں نے بلایا, جلسے ہوتے رہے, اور ووٹر لسٹ کی خریداری اور کچھ اور جو جاتے تھے کنوینسنگ وغیرہ کرنے کے لیے, تو اس کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا. اب تو ماشاءاللہ 20 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ 2 کروڑ ماشاءاللہ. اب ظاہر وہ وصول کرنے کے لیے وہاں جاتے ہیں تو ان کو وصولیابی کی فکر رہتی ہے, ووٹ دینے کی فکر نہیں رہتی. آپ کو شاید یاد نہ ہو, مجھے یاد ہے آپ بھٹو صاحب کے خلاف وزیر اعظم کی حیثیت سے کھڑے ہوئے تھے. جی, حزب اختلاف کا متفقہ امیدوار تھا. 34 ووٹ ملے, 34 ووٹ ملے تھے. اور صدر کے لیے رویداد خان صاحب کے بھائی کا شاید نام, صدر کے لیے وہ عبدالخالق صاحب صوبہ سر. تو یہ آپ کی ہمت کیسی ہوئی بھٹو صاحب کے اگینسٹ کھڑے ہونے کی؟ جیسے ہماری جو حزب اختلاف تھی, حزب اختلاف کی جماعتوں نے متفقہ فیصلہ کیا. تو سردار شیرباز مزاری صاحب اسپیکر, جی مجھے یاد ہے, قومی اسمبلی کی اسپیکرشپ کے لیے حزب اختلاف نے ان کو نامزد کیا, مجھ کو وزیر اعظم کے لیے اور عبدالخالق صاحب کو صدر کے لیے. تو حزب اختلاف کے متفقہ نمائندے تھے سب تینوں. اور ظاہر ہے اس وقت عام تاثر یہ تھا کہ بھٹو صاحب کو, مرحوم وزیر اعظم کو, یعنی بلا مقابلہ وزیر اعظم بننا چاہیے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے میں تو بالکل ہی. اور حزب اختلاف اپنا وجود منوانا چاہتی تھی اور یہ بتانا چاہتی تھی کہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف دونوں جمہوریت کے لوازمات میں سے ہیں. بالکل. چنانچہ اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے 109 ووٹ بھٹو صاحب کو ملے 109 اور 34 ووٹ مجھ کو ملے. کوئی فیلنگ نہیں ہوئی, احساس بھی نہیں ہوا ہوگا؟ کوئی بھی نہیں, بس بڑے آرام سے ایک دوسرے کو مبارکباد میں دی. آپ جیت گئے, وہ فلاں ہم ہار گئے. یہ تو ہوتا رہتا ہے اور بڑی خوش دلی سے اس کو لینا چاہیے. جمہوریت میں یہی ہوتا ہے, اس کو کوئی ذاتی اور انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تھا, مگر یہی ہوا. اب تو سب بدل گیا بالکل. اب حالات بدل گئے, حالات بدل گئے اور بدلے گئے ہیں. اصل میں یہ بھی ایک سازش ہے, اور سازش ملک کے بھی خلاف ہے, سازش وطن عزیز کے خلاف ہے, جس میں زیادہ سے زیادہ فاصلے پیدا کیے جا رہے ہیں, طبقاتی جنگ کے لیے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں, نسل کی بنیاد پر, مذہب کی بنیاد پر, فرقہ کی بنیاد پر. پاکستان کے عوام جو ہے وہ ایک دوسرے سے ٹکراتے رہے. اصل ایک سازش ہے. سازش یہ ہے کہ یورپ اور یورپ کے جو لوگ ہیں اور امریکہ ان کا سرپرست ہے اور مربی ہے, تو یہ طاقتیں اصل میں خائف ہیں کہ مسلمان اگر متحد ہو گئے اور مسلمانوں کا اپنا کوئی مسئلہ اندرون ملک اگر نہ ہوا تو پھر ان کے ذہن میں پھر وہی اندلس, فتوحات, جہاد, دین کی تبلیغ اور اشاعت, ایک ہو مسلم اور ایک ہو مسلم. تو اگر یہ مسلمان ایک ہو گئے تو پھر کوئی اسپین فتح کریں گے, پھر یہ یورپ کی طرف پیش قدمی کریں گے, پھر فتوحات کے دروازے کھولیں گے, پھر لا الہ الا اللہ کی صدائیں دی ہزاریں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں, پھر یہ آگے بڑھیں گے. اس لیے ان کو ان کے مسائل میں الجھا دو. انگریز جاتے جاتے ہمارے لیے مسئلہ کشمیر پیدا کر گیا. اچھا سر, میرے خیال میں اب کچھ سوالات ہو گئے ہیں. ضرور, بہت سے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت سے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. مگر آپ نے بھی ایک بات فرمائی تھی فنڈامنٹلزم کے سلسلے. جی یہ بڑا اہم سوال. جی بالکل. یہ امریکہ ہم سے یہ کہتا ہے کہ تو فنڈامنٹلسٹ ہو, یعنی فنڈامنٹلزم کی شکایت ہم سے کسی بیوی کو اپنے شوہر سے ہو تو ایک بات بھی ہے, بھائی کو اپنے بھائی سے ہو فنڈامنٹلسٹ ہو, دوست کو اپنے دوست سے ہو تو ایک بات بھی ہے. امریکہ بہادر فرماتے ہیں کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں, عیسائی کہتے ہیں کہ ہم فنڈامنٹلسٹ ہیں.
یہودی کہتے ہیں ہم فنڈامنٹلسٹ، یہ اصل میں مسلمانوں کو لڑانے کے لیے وہ لوگ کہ امریکہ جن کی سرپرستی کر رہا ہے ان سے یہ کہتا ہے کہ تمہارے مخالفین ہیں، تمہارے مخالفین فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ تم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اب مسلمان سے لڑ رہے ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ جن کے متعلق کوئی سمجھتا ہے کہ یہ مذہبی ذہن ہے، دین سے ان کو قربت ہے، ان کو کس طرح ختم کروں؟ میں اگر مارتا ہوں کہ لوگ کہیں گے یہ صاحب امریکہ نے مروا دیا، وہ ان مسلمانوں کو مسلمانوں سے ختم کرواؤ۔ تو حکمران جو ہے ان سے کہتا ہے کہ تمہارے مخالفین جو ہیں یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کے لیے فنڈامنٹلزم کی وہ اصطلاح جو خود ان کے ملک میں تھی اس کو ہمارے یہاں متعارف کرایا۔ اب میں اس کی تاریخ بتاتا ہوں، انسائکلوپیڈیا جی برطانیہ کا، اس میں آپ ملاحظہ فرمائیے انسائکلوپیڈیا میں بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ سن 1910 میں یونائٹڈ اسٹیٹس امریکہ میں پروٹیسٹنٹ نے تحریک چلائی۔ جو تحریک پروٹیسٹنٹ کی چلی اس تحریک کا نام امریکہ میں دیا گیا فنڈامنٹلسٹ۔ جی وائی دے ور فنڈامنٹلسٹ؟ بیکاز دے بلیو ان فنڈامنٹلزم۔ What is the definition of fundamentalism? Means that we believe in fundamental of religion, of our faith. تو فنڈامنٹل کیا تھا ان کا؟ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ ورجن میری، تو حضرت بی بی مریم کنواری ہے، تو ورجن میری gave birth to a child, virgin, although she is virgin, جی but she gave birth to a child. تو ورجن میری وی بلیو ان دیٹ، یہ فنڈامنٹلزم تھا ان کا۔ اور اس کے متعلق بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ نہیں انہوں نے شادی کر لی تھی، جی نہیں انہوں نے منگنی کر لی تھی، نہیں وہ فلاں کے ساتھ مصر چلی گئی تھی، یہ بائبل میں ساری اسٹوری۔ تو پروٹیسٹنٹ جو تھے انہوں نے اس پر پروٹیسٹ کیا سن 1910 میں، اور ان کو عام طور سے یہ کہا جاتا کہ یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں۔ پوری ہسٹری اس کی انسائکلوپیڈیا میں ہے۔ جی ناظرین، آپ کو شاید یہ معلوم نہ ہو کہ شاہ صاحب بہت اچھی فرینچ بولتے ہیں، انگریزی آپ نے سنی، فارسی، عربی، اردو، ہر زبان جانتے ہیں۔ اب وقت ہوا ہے سوالات کا۔ میں چاہوں گا جی میرا نام محمد عرفان اللہ ہے، میرا تعارف منتری سپر اسٹارٹس سے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ مولانا نے کہا کہ جمہوریت کا بہت ہمیشہ مولانا نے کہا ہے اور جمہوریت کے حامی رہے ہیں، اور جتنی بھی جمہوری تحریکیں چلی ہیں مولانا نے اس کا ساتھ دیا ہے، لیکن اپنی پارٹی میں انہوں نے جمہوریت کو نافذ نہیں کیا، کیونکہ جب مولانا عبدالستار نیازی جب آپ سے الگ ہوئے تو ان کے دو ایلیگیشنز تھے۔ ایک تو یہ کہ بے نظیر کی حکومت کو قبول کر لیا گیا کہ اسلام میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے عورت کی قیادت کی۔ نمبر دو یہ تھا کہ جب قادمین کا اجتماع ہوا، مرکزی اجتماع ہوا، اور اس میں آپ کو معزول کر دیا گیا اور عبدالستار نیازی کو صدر منتخب کر لیا گیا عبوری دور کے لیے 4 ماہ کے، اور 28 مئی کو انتخابات ہونے تھے، لیکن اس سے انتخابات سے قبل آپ نے مرکزی شورا اور مجلس عاملہ کا اجلاس بلا کے خود کو از خود صدر نافذ کر لیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے خود جمہوریت کی راہ کیوں نہیں اپنائی، اور اپنے پارٹی میں آپ نے کتنی مرتبہ الیکشن کروائے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ آپ کے علم میں غالباً یقیناً ہوگا کہ ہماری پارٹی میں ہر 3 سال بعد انتخابات ہوتے ہیں۔ مولانا نیازی صاحب کا جو آپ نے تذکرہ فرمایا، مولانا نیازی صاحب 1990 تک ہمارے ساتھ تھے، 90 تک۔ 90 میں انتخابات ہوئے حلقہ 90 لاہور کے۔ ان انتخابات میں مولانا نیازی صاحب نے سابق وزیر اعظم میں نواز شریف صاحب کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، اور غالباً ایک کتاب چھپی ہے، شاید آپ نے ملاحظہ فرمائی ہو، سازشوں کا دور، شاید میں ملاحظہ فرمائی ہو، مشہور صحافی ہیں سہیل صاحب، انہوں نے لکھی سازشوں کا دور، پاکستان میں سازشوں کا دور، اور ملتی ہے بازار میں، فیروز سنس نے اس کو چھاپا ہے۔ اس میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ مولانا نیازی صاحب نے باقاعدہ نواز شریف صاحب سے ویسی سیکرٹری جنرل جمعیت علماء پاکستان جب میں صدر تھا، انہوں نے 1 کروڑ روپیہ لیا، اور اسلامک سینٹر بنانے کے لیے رائے ون میں ان سے زمین لی، اور جو کینڈیڈیٹ جمعیت علماء پاکستان کا کھڑا ہوا تھا اس کو دستبردار کر لیا، اور سینٹ میں 1 سیٹ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کو دیں گے۔ یہ پورا مولانا نیازی صاحب کے معاہدہ اور نواز شریف صاحب کو معاہدہ، اس پہ ان کے دستخط، یہ دونوں کے دونوں موجود ہیں، اور وہ کتاب چھپی ہوئی ہے، بازار میں بھی ملتی ہے۔
اگر آپ فرمائیں تو میں انشاءاللہ میں خود بھی پیش کر سکتا ہوں. مطلب میرے عرض کرنے کا یہ ہے کہ انتخابات ہمارے یہاں برابر ہوتے ہیں، ہر 3 سال کے بعد انتخابات ہوتے ہیں. ابھی انتخابات ڈیو ہیں، جون میں انتخابات پھر 3 سال کے بعد ہونے چاہیے. مولانا نیازی صاحب انتخابات سے پہلے ہی چھوڑ کر نواز شریف صاحب کے کہنے پر چلے گئے تھے، اور انہوں نے الگ سے ایک کنونشن بلایا اور اس میں انہوں نے اپنے آپ کو خود صدر منتخب کر لیا. میں نے جو کنونشن بلایا تھا تو ہماری پارٹی کی مجلس شورا، کنونشن نہیں بلایا تھا ہم نے، پارٹی کی مجلس شورا کا اجلاس تھا وہ ہم نے بلا لیا تھا. لیکن مولانا نیازی صاحب جو گئے ہیں ان کو نہ تو ہم نے نکالا تھا اور نہ انہوں نے کوئی اختلاف ہم سے کیا تھا، کیونکہ انہوں نے نواز شریف صاحب سے 1 کروڑ روپے سینٹ کی سیٹ اور رائے ونڈ میں اسلامک سینٹر کے قیام کے لیے 12 ایکڑ زمین کا سودا کیا تھا، اور باقاعدہ اخبار میں بیان بھی دیا انہوں نے کہ ہم نے نواز شریف صاحب سے سودا کیا ہے. تو یہ شہادت اس کی کتاب میں موجود ہے. جی صاحب، تو اس وجہ سے وہ ہم سے الگ سوال آپ کا. محترم نورانی صاحب، میرا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی ضلع بستی سے ہے اور میرا نام سعید ہمایوں ہے. میری گزارش یہ ہے کہ قائد اعظم نے اسلام کا لفظ استعمال کرنے کی بجائے یہ کہا کہ دیر شوڈ بی نو تھیوکریسی ان پاکستان، دیر شوڈ بی کمپلیٹ ڈیموکریسی. یس، اس میں اسلام کا تذکرہ نہیں ہے. اب میرے آپ سے جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ سن 70 سے آج تک، جیسا کہ انور مقصود صاحب نے بھی کہا اور آپ نے بھی اعتراف کیا، مذہبی جماعتیں انتخابات متواتر ہار رہی ہیں اور کبھی بھی اس قابل نہیں رہی کہ حکومت بنائیں. تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ عوام فکری اعتبار سے مذہبی جماعتوں کو رد کر چکے ہیں؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قائد اعظم کی ایک تقریر کا آپ نے حوالہ دیا. جہاں تک تھیوکریسی کا تعلق ہے، مذہبیت، ملائیت وغیرہ وغیرہ، اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے. تو قائد اعظم کیا ہم سب مخالف ہیں اس کے؟ پاکستان کو ملاؤں کی گرفت میں نہیں دینا چاہتے، پاکستان میں جمہوریت کو پنپتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. اس لیے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ مارشل لا کی مخالفت کی. جمعیت علماء پاکستان کو تو ریکارڈ ہے، اس زمانے میں ہم کو بار بار مارشل لا ایڈمنسٹریٹر صاحب نے حکومت میں شرکت کی دعوت دی، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، مارشل لا کی حکومت تو غیر آئینی ہے، غیر جمہوری اور غیر اخلاقی ہے، تو اس لیے ہم نہیں شامل ہو سکتے. تو جمہوریت پر ہم خود یقین رکھتے ہیں. اگر ہم ملائی پر یقین رکھتے ہیں تو میرے خیال میں جنرل ضیاء الحق صاحب بھی ایک اعتبار سے ملا ضرور تھے. اس لیے ان کی تسبیح کے ہر دانے سے اسلام کی آواز آتی تھی، اگرچہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے. دکھاوے کے لیے بہت سے لوگ تسبیح رکھ لیتے ہیں آدمی، تو بھی اس دکھاوے کے لیے پلیز آپ نہیں. مگر ایک جواب ایک رہ گیا، مذہبی جماعتیں ہار جاتی ہیں، تھوڑا سا حصہ رہ گیا. جی پلیز. ہار جاتی ہیں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو الیکشن میں حصہ لینے چھوڑ دینا چاہیے. بہت سے وکلا ہیں، بہت سے مقدمے ہار جاتے ہیں، تو کیا آپ ان سے یہ کہیں گے کہ اب آپ کورٹ میں جانا چھوڑ دیں؟ اب بہت سے اذان دینے والے مؤذن ہیں، ان کی اذان پر لبیک کہتے ہوئے نمازی نہیں آتے، مسجد میں وہ خود ہی نماز پڑھا لیتے ہیں. تو کیا ہم یہ چاہیں گے کہ وہ اذان دینا ہی بند کر دے؟ ایسا نہیں ہے. نیکی کی قوتوں کو اور حق کا مقدمہ لڑنے والوں کو سینہ سپر ہو کر میدان عمل میں رہنا چاہیے. ساتھ دینے والے آتے رہتے ہیں، کبھی نہیں آتے، کبھی آتے بھی ہیں، اور کبھی وہ قافلہ بنتا چلا جاتا ہے اور لوگ آتے رہتے ہیں. جی جی، ارشاد فرمائیے. مولانا، میرا نام خالد اطہر ہے، میں وکالت کے پیشے سے 22 سال سے منسلک ہوں. ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کا میں خازن بھی رہا. میرا قانونی سوال ہے کہ 8ویں ترمیم جب سے رائج ہوئی، اس کی بھینٹ چڑھنے والی 3 حکومتیں ہیں. اب مسئلہ یہ ہے، پھر وہی درپیش ہے کہ آئندہ ملک کی معیشت تباہ کرنے کا ان پہ الزام رہا، اقربا پروری کا ان پہ الزام رہا. اب نگران حکومت میں آپ سپورٹر ہیں اور اس میں شمولیت بھی ہے. اب آئندہ جو ہے حکومت منتخب ہونے والی، اس سے عوام کیا توقع کر سکتی ہے کہ وہ
मुंतखब हुकूमत किस किस्म का निज़ाम राइज करेगी कि वो अकरबा परवरी और वही जो कौमी मईशत को नुकसान दिया गया उसका तदारक आइंदा कैसे होगा, इस पे जरा रोशनी डालें। आपने बड़ा वक़ी सवाल फरमाया और मैं समझता हूं कि बड़ा इस पर बड़े गौर और फिक्र की जरूरत है और कौम में से इसी परेशानी में बहरहाल मुब्तला है। तो ये जो हुकूमतों का ताल्लुक है और 8वीं तरमीम का ताल्लुक है और उस 8वीं तरमीम की जद में जो 3 हुकूमतें आई हैं उसके मतलब जैसे कि आपने इरशाद फरमाया वो बिल्कुल बजा है। तो 8वीं तरमीम इसलिए खत्म नहीं की जाएगी क्योंकि उससे हुकूमतें खत्म होती रही हैं। बहुत से इख्तियारात ऐसे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में देने पड़ते हैं अगरचे उनका इस्तेमाल नहीं होता। मसलन ये कि इंग्लिस्तान की पार्लियामेंट को मल्का बरतानिया को किसी भी वक्त मुअत्तल करने का हक हासिल है, लेकिन उन्होंने ये हक कभी इस्तेमाल नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि अवाम के नुमाइंदे मुंतखब होकर आए, कोई जरूरत नहीं है, कारोबार हुकूमत चल रहा है। इस तरह से हिंदुस्तान में भी इख्तियार है कि सदर जब चाहे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहे तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए कहना और उसके बाद अंदर से एक साजिश तैयार करना ताकि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ना आ सके और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाए और असेंबली खत्म हो जाए, ये भी हो सकता है। लेकिन वहां ऐसा हुआ नहीं कभी, हमारे यहाँ ये हुआ है। उसकी वजह यह है सबसे पहले असल में बनाया इसको 8वीं तरमीम को जनरल मोहम्मद जियाउल हक साहब ने और सबसे पहले इस्तेमाल भी यानी तजर्बा भी उन्होंने ही फरमाया। इससे पहले नहीं हुई वो इस्तेमाल और इससे पहले थी भी नहीं, 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में थी भी नहीं, इसका कोई सवाल नहीं था। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यानी एडवाइस थी प्राइम मिनिस्टर की कि कौमी असेंबली तोड़ दो, ये 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में है। तो एडवाइस प्राइम मिनिस्टर की तो वो है, लेकिन उसी के साथ साथ सदर को भी इख्तियार दिया गया है 8वीं तरमीम में। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर सदर जो है वो कौमी असेंबली को तोड़ दे 7 दिन के अंदर अंदर, लेकिन सदर को इख्तियार कोई नहीं था तोड़ने का, 8वीं तरमीम में है। अब इसके हुस्न और कमत अगर बहस करते हैं तो बात लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं एक बात अर्ज करूं आपसे कि ये तरमीम इसके मुखालिफ हम भी हैं और हम नहीं चाहते कि ये कौमी असेंबली तोड़ने की तरमीम का हथियार सदर के हाथ में दिया जाए। तो 8वीं तरमीम पूरी की पूरी तो खत्म नहीं की जा सकती। 8वीं तरमीम सिर्फ यही नहीं है, उसमें आपको मालूम है, आप तो माशाअल्लाह इस पेशे से, कानून के पेशे से और दस्तूर से वाबस्ता हैं, तो इसमें शरीयत कोड भी हैं और शहर ये तो एक जी मेरा नाम शादिया उमराव है, मैंने शरीयत कोड भी हैं और पेशे से ताल्लुक है मेरा। मेरा सवाल ये है कि खलीज की जंग के दौरान अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के खिलाफ आपने पाकिस्तान में पुरजोर तहरीक चलाई, लेकिन उसके बाद वजीर आजम नवाज शरीफ साहब ने और दीगर लोगों ने आप पर इल्जाम लगाया कि आपको इराक और लीबिया की जानिब से पैसा मौसूल हुआ जिसकी बुनियाद पे ये तहरीक चलाई गई। वजाहत बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के गयूर अवाम ने गलियों और सड़कों बाजारों में निकलकर सरापा एहतजाज बनकर अमेरिका मुर्दाबाद के नारे लगाए। अब आप खुद गौर फरमाइए कि इराक जो उस वक्त मौत और जीत की कश्मकश में था, इराक को खुद अपनी जरूरियात पूरी करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है वो जाहिर है। ऐसे जंग के वक्त में मौत और जीत की कश्मकश जब हो रही थी, तो ऐसे वक्त में वो हमको क्या पैसा देता। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात मैं ये अर्ज करूंगा, क्या इराक के पैसे ने पाकिस्तान के करोड़ों अवाम को खरीद लिया? तो पाकिस्तान के करोड़ों अवाम जो है वो इतने यानी बेजमीर हो गए थे कि उनमें इस्लामी हमियत तो थी नहीं, यानी इस्लाम के नाम पर वो नहीं उठ सकते थे, पैसे ही के नाम पर वो उठ सकते थे। तो पाकिस्तान पर भी एक बहुत बड़ा इल्जाम है। और उस जमाने में
جب نواز شریف صاحب نے اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ بہت سے لوگوں کو پیسہ دیا گیا ہے اور یہ لوگ امریکہ کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں اور عراق کی حمایت میں مظاہرے کر رہے ہیں، تو ان سے کہا گیا کہ جن لوگوں کو پیسہ ملا ہے بقول آپ کے، تو ان کے نام بتائیے، ظاہر کیجئے کون کون لوگ ہیں، لیکن وہ آج تک بتا نہ سکے۔ دوسری بات آخری میں عرض کرتا ہوں کہ عراق اگر اس سلسلے میں کچھ پیسہ خرچ کرتا تو اس کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عراق سے مسلمانوں کا قلبی روحانی لگاؤ ہے، لوگ خود بخود اس لیے کھڑے ہوئے کہ وہاں کربلا ہے، عراق میں کربلا ہے، عراق میں نجف اشرف ہے، مولا کائنات سید علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا روضہ مبارک ہے، امام علی مقام سید الشہداء رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے، غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی شاہ جیلان رضی اللہ عنہ کا مزار مبارک ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وارضاہ کا مزار مبارک ہے۔ یہ اللہ کے وہ ولی اور بزرگ اور خانوادہ نبوت کے وہ خوشچین حضرات ہیں کہ جن کے مزارات پر اگر بمباری ہو تب آپ خود تصور کر سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے جذبات کا عالم کیا ہوگا۔ شاید کم وقت کم ہے، اگر آپ اتنے لمبے لمبے جواب دیں گے تو ممکن ہے یہ اسمبلی بھی ٹوٹ جائے۔ جی مگر یہاں 8ویں ترمیم بہر نہیں ہے آپ کے پاس۔ جی ایک منٹ میں پوچھوں گا سوال؟ جی فرمائیے۔ میرا نام فہیم علی ہے، میں سابق بینکر ہوں۔ ایک عام خیال میرے ذہن میں آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول ایک ہے۔ اس کے علاوہ قرآن میں واضح طور پر تفرقہ کو منع کیا ہے، اور انور مقصود صاحب آپ کی وساطت سے سوال یہ ہے کہ خلفائے راشدین نے بھی، خاص کر خلیفہ دوم نے جب مجلس شورا کے پاس 5 آدمیوں کی لسٹ پیش کی تھی جس میں حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی شامل تھے، تو آپ نے واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ اگر اس میں سے 4 ایک طرف ہو جائیں اور ایک طرف رہ جائے تو اس کو قتل کر دینا۔ تفرقہ پرستی کے متعلق بہت واضح طور پہ ہر ایک نے کہا ہے۔ پاکستان میں علماء کرام جو تفرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اس سلسلے میں آپ نے کون سا قدم اٹھایا ہے قرآن اور سنت اور ساری ان چیزوں کی روشنی میں؟ آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ پہلے صرف جمعیت علماء پاکستان تھی، اور جمعیت علماء پاکستان کے ساتھ ساتھ اب جمعیت علماء اسلام بھی ہے۔ کتنا اچھا قدم اٹھایا ہے، داد نہیں دی آپ نے اس کی ابھی تک۔ جی اسلامی جمہوری محاذ بن گیا۔ ایک منٹ میں پوچھوں دیدی آپ؟ جی دیدی کھڑے ہو کے 52%؟ women make 52% of The population of Pakistan, according کیا to vision ہے؟ according to census. جی I read it somewhere, sir. تو Still آپ کا the کیا census are not vision؟ آپ کا completed. نہیں vision, we make ابھی تک- more than 50% of the population of Pakistan. سر آپ کا کیا There is vision ہے for the possibility women more of than Pakistan؟ 100% as well. جی سوال آپ کا دیدی؟ سر آپ کا vision کیا ہے for the women of Pakistan? What is your vision? What role do you see them playing in accordance? جی سر چلیے آپ کہاں جائیے؟ زبان میری ہے، بات انہی کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں۔ آپ نے بھی ماشاءاللہ حق ادا کر دیا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، میری محترم بہن نے یہ نہیں پوچھا کہ عورت کے بس صرف یہ پوچھا ہے کہ عورت کے متعلق آپ کا تصور کیا ہے۔ جی کہ آپ تصور، کسی مرد کا تصور عورت کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ سیاست میں آپ نے پہلے عرض کیا کہ یہ سیاست میں تو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ ہم کو ووٹر لسٹ جو دیکھنی پڑتی ہے تو اس میں ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ آدھے مرد ہیں اور آدھے عورتیں ہیں، تو وہ تو ان کے ووٹس کے بغیر تو کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ عورتیں بہت کم ووٹ ڈالنے کے لیے آتی ہیں، اور اس کی وجہ غالباً یہ ہے کہ مرد 2 لوگ ڈال چکے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ہے 2 اور ان کا ایک ووٹ ہوتا ہے۔ جی ایک میں چلیں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا سا، جی آپ بتائیے۔ میرا نام عبد الباسط ہے اور میں ڈی جے سائنس کالج میں BSc فائنل پری انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ اسلام کے اندر ذاتی ملکیت کی تعریف کیا ہے؟ جاگیردارانہ نظام کے متعلق آپ نے تھوڑا سا بتایا، اس کی وضاحت کے طور پہ بتا دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ زرعی ٹیکس
کے متعلق آپ کی پارٹی کی کیا رائے ہے؟ جہاں تک ذاتی ملکیت کا تعلق ہے اس کے متعلق میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ ایک شخص نے اپنی حلال کی کمائی سے جو چیز بھی پیدا کی ہے خریدی ہے وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کا مالک ہے۔ اگر اس حرام ذرائع اس میں شامل ہوئے ہیں تو یہ حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ جتنی حرام ذرائع سے جو آمدنی سے اس نے جائیداد وغیرہ موویبل انموویبل پراپرٹی منقولہ اور غیر منقولہ وہ سب ضبط کر لی جائے۔ تو یہ تو ذاتی ملکیت کا ہے۔ ذاتی ملکیت کا احترام ہے، ذاتی ملکیت کو برقرار رکھا گیا ہے، اور یہ اسلام کے اس اصول کو کمیونسٹ ورلڈ میں بہت زیادہ برا بھلا کہا جاتا تھا کہ دیکھیے اسلام میں ملکیت کا تصور ہے، آج وہ پھر اسی ملکیت کے تصور پر آ گئے واپس۔ تو 14 سال کی میں نقطہ نظر صحیح ہوا۔ نہیں آپ دوسرا آپ سر جی زرعی ٹیکس کا جہاں تک تعلق ہے میں اس کی تائید کرتا ہوں، اور ہمارا مطالبہ ہے کہ زراعت کی آمدنی پر ٹیکس لگنا چاہیے۔ جی نہیں آپ پلیز پلیز۔ میرا نام سلیم احمد ہے، میں اسٹوڈنٹ آف IR کراچی یونیورسٹی سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ 1985 کے الیکشن میں 1985 کے الیکشن میں جو غیر جماعتی ہوئے تھے اس میں آپ کی پارٹی کے چند لوگوں نے حصہ لیا تھا، تو آپ نے انہیں پارٹی سے نکال دیا تھا، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ ہم لوگ غیر جمہوری طرز عمل پہ یقین نہیں رکھتے اور چور دروازے سے اقتدار میں آنے کا سوچ نہیں سکتے، لیکن موجودہ غیر منتخب نگراں حکومت میں آپ کی شمولیت کا کون سا جمہوری طرز عمل ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو کابینہ ہے اس میں جن لوگوں کی بھی شمولیت ہے ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کہ نہ اپنا حلقہ رکھتے ہیں نہ جمہوری اور عوامی خدمات رکھتے ہیں، آپ اس پہ روشنی ڈالیے۔ جہاں تک سے 1985 کا تعلق ہے، غیر جماعتی انتخابات میں ہم نے حصہ نہیں لیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم جماعت تھے، تو غیر جماعتی انتخابات میں اگر حصہ لیتے تو جماعت سے علیحدہ ہونا پڑتا اور یہ کہنا پڑتا کہ ہمارا جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ منافقت ہو جاتی کہ جماعت میں ہوتے ہوئے کہہ یہ رہے ہیں کہ جماعت نہیں ہے، تو دوغلاپن ہو جاتا، اور تو غیر جماعتی الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ اور حکومت میں جانے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس زمانے میں مارشاء اللہ کی حکومت میں ہم نہیں گئے۔ اب جو حکومت میں جانے کا تعلق ہے تو یہ بات آپ کے علم میں ضرور ہوگی، میں نے ابھی عرض کیا تھا، شاید اس پر آپ نے توجہ نہ فرمائی ہو، تو میں آپ کو پھر متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اب جو حکومت بنی ہے یہ دستور کے تحت ہے، وہ جو حکومت تھی مارشاء اللہ کی وہ دستور کے تحت نہیں تھی، تو دستور ذرا غور فرمائیے، دستور کے تحت حکومت بنی کہ دستور یہ کہتا ہے کہ اگر قومی اسمبلی تحلیل ہو جائے، ڈسالو ہو جائے، تو اس کے بعد نگراں حکومت بنے گی۔ اب نگراں حکومت جو ہے وہ جن لوگوں کو چاہے لے لیں، تو نگراں حکومت عارضی حکومت ہے، 90 دن کے لیے ہے، اس 90 دن کی حکومت میں نگراں حکومت میں اگر شامل ہوں تاکہ انتخابات آزادانہ اور منصفانہ ہو سکیں، اس لیے اس میں شمولیت کی گئی ہے۔ تو قانون یہ دستور کے تحت ہے، دستوری تقاضے پورے کرنے کے لیے ہے۔ اگر مارشاء اللہ کی حکومت میں شامل ہوتے تو کہا جا سکتا ہے صاحب چور دروازے سے شامل ہوئے، لیکن مارشاء اللہ کی حکومت میں ہم کبھی شامل نہیں۔ جی ایک سیکنڈ کو پیچھے لاسٹ رو میں جی ڈاکٹر جی میرا نام طلعت صدیقی ہے اور میں ڈاکٹر ہوں جی میں یہ ماں سے پوچھنا چاہوں گا کہ 1973 کے اندر کوٹا سسٹم نافذ کیا گیا سندھ کے شہری علاقوں میں، سندھ میں بدستور، اس کے بعد تمام پارٹیاں جو یہاں ہیں اس وقت کراچی کے اندر وہ اقتدار لیتی رہی ہیں، لیکن کوٹا سسٹم اب پھر 20 سال کے لیے بڑھ رہا ہے اور کوئی آدمی اسے ختم کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ اسے ایشو کے طور پہ استعمال کرتے ہیں لیکن اسے ختم کرانے کی کوئی بات نہیں کرتے۔ اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کوٹے سسٹم کا جہاں تک تعلق ہے، یہ سن 1973 کا جو کانسٹیٹیوشن بنا، تو 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں کوٹا سسٹم نافذ ہوا، اور یہ بات ریکارڈ پر ہے کہ جمعیت علماء پاکستان کے کراچی سے صرف 2 ممبر تھے، شاہ احمد نورانی اور علامہ عبد المصطفیٰ اظہری، اور حیدرآباد سے ایک بزرگ تھے مولانا سید محمد علی رضوی۔ ہم 3 ممبر تھے کل جمعیت علماء پاکستان کے، کراچی اور حیدرآباد سے، اس زمانے میں اسی طرح سے آئے تھے۔ 3 ممبران کا نوٹ آف ڈیسنٹ موجود ہے، نے اس کی مخالفت کی تھی کہ یہ ہونا نہیں چاہیے، اور اگر کوٹا سسٹم اتنا ہی مفید ہے تو پھر اس کو پورے ملک میں نافذ کرنا چاہیے، ایک بات۔ اب 1982 میں جنرل محمد ضیاء الحق صاحب نے اپنے ثوابدیدی اختیارات سے ڈسکریشنری پاور جو ہے ان کو حاصل، انہوں نے پھر اس میں اضافہ کر دیا۔ تو میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ اس میں ہونا یہ چاہیے تھا
कि वो कोटा सिस्टम उस वक्त 1971 के कॉन्स्टिट्यूशन 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में 10 साल के लिए नाफिज था। फिर दोबारा उसको क्यों नाफिज किया गया? तो सिर्फ 10 साल के लिए था। दोबारा इसलिए नाफिज किया गया कि उस कोटा सिस्टम पर अमल दरामद होना चाहिए था, दोनों के दोनों इलाके बराबर हो जाते, कोई पसमानदा इलाका न रहता। तो पसमानदा रह गया, इसका मतलब ये रह गया। जब भी आप दोबारा 10 साल के लिए नाफिज कर रहे हैं तो जिन लोगों ने इस पसमानदा इलाके को तरक्की याफ्ता नहीं बनाया उनको सजा देनी चाहिए थी, उनको सजा भी नहीं दी गई। अगर कोटा सिस्टम में खूबी यही है कि उसके बगैर काम नहीं चल सकता तो पूरे मुल्क में इसको क्यों नहीं नाफिज किया जाता? कि पाकिस्तान में और पसमानदा इलाके नहीं है, चोलिस्तान पसमानदा इलाका नहीं है, कोयलू पसमानदा इलाका नहीं है, तुर्बत पसमानदा इलाका नहीं है, वो भी है। तो कोटा सिस्टम बलूचिस्तान में भी, पंजाब में भी, सरहद में भी और सूबे सिंध में भी नाफिज कीजिए। अगर इसमें इतनी खूबियां हैं तो ये बातें उस वक्त हुई थी। अब मैं समझता हूं कि मसले का हल ये है कि सिंध के अंदर रहने वाले, बसने वाले मोहब्बत के साथ बैठें और बैठने के बाद इसमें आदाद और शुमार की रोशनी में, इसलिए कि कोटा सिस्टम के निफाज से फायदा जो पहुंच रहा है वो सूबे सिंध में रहने वाले हिंदू उसका फायदा ज्यादा उठा रहे हैं, हिंदू उसका फायदा ज्यादा उठा रहे हैं। तो इस सिलसिले में खास तौर पर हुकूमत पाकिस्तान को भी तवज्जो देनी चाहिए कि उसका गलत इस्तेमाल और नाजायज इस्तेमाल, माइनॉरिटी के नाम पर धोखा देकर हिंदू उसका इस्तेमाल न करें। अब कोटा सिस्टम की बुनियाद पर हिंदू आता है, दो मेडिकल कॉलेज में, सिंध मेडिकल कॉलेज में, जामशोर मेडिकल कॉलेज में और इंजीनियरिंग कॉलेज में तालीम हासिल करता है और तालीम हासिल करने के बाद वो ऐसा गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग, पता चलता है कि वो तो हिंदुस्तान चलो गया। तो हुकूमत पाकिस्तान का पैसा खर्च हो रहा है, एक्सचेकर से पैसा जा रहा है और टैक्स पेयर जो मुसलमान है, हिंदू तालीम हासिल करता है और अपने इल्म से फायदा जो है वो हिंदुस्तान को पहुंचाता है। ये भी उसका एक पहलू है। मौलाना साहब, मेरा नाम रोशन खटक है, मैं ट्रेड यूनियन से मेरा ताल्लुक है। मेरा एक सवाल कुछ इस किस्म का है कि हमारे इस मुल्क में, जो कि मेरी उम्र इतनी ज्यादा नहीं है लेकिन 70 का इलेक्शन आपका मुझे याद है, लेकिन 3 इलेक्शन जो कि 88 और 90 के खासकर हुए और 77 की भी, उसमें एक लफ्ज बहुत पॉपुलर था, धांधली। अब इस वक्त हमारे जो सियासतदान, हम इलेक्शन पे बात कर रहे हैं, इस वक्त जो 14 जुलाई के इलेक्शन नजर में हैं, इसके बारे में अक्सर सियासतदानों का यह मुतालबा है कि ये इलेक्शन मुकम्मल तौर पर फौज की निगरानी में कराया जाए, जबकि हमारी सियासी पार्टियों का ये मिजाज है कि जो भी हारती है उसके पास एक ही लफ्ज होता है कि धांधली हुई। अब हमारे पास ही एक इधारा फौज ऐसा रह गया जिस पर कौम का पूरा पूरा एतमाद है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के सिलसिले से लोगों का एतमाद रुक चुका है, अदलिया के सिलसिले में भी कुछ सूरत हाल इलेक्शन के मामले में ऐसी है। अब क्या अगर ये निगरान हुकूमत में शामिल लोग ये मुतालबा करते हैं, क्योंकि वज़रा भी इनका बयान है कि फौज से की जाए, तो इस बात की कोई गारंटी है कि अगर ये इलेक्शन हो और ये धांधली का लफ्ज इस्तेमाल ना हो, और अगर खुदा ना खास्ता ये धांधली का इल्जाम इस्तेमाल होता है तो फौज का मकाम क्या होगा? जी तशरीफ। जो आपने इरशाद फरमाया 70 के इंतखाबात, और 70 के इंतखाबात के मुताल्लिक किसी ने भी नहीं कहा कि धांधली हुई थी। 70 के इंतखाबात के मुताल्लिक नहीं कहा। 70 के बाद फिर 77 में 77 के इंतखाबात के मुताल्लिक कहा गया कि धांधली हुई है, और उसका इकरार पार्लियामेंट ने भी उस वक्त की हुकूमत ने किया कि वाकई बाज़ मुकामात पर धांधली हुई है, और उसके लिए फिर इलेक्शन कमीशन, उसके इख्तियारात और ट्राइब्यूनल मुकर्रर किए गए और एतराज भी हुआ कि हाँ हुआ था। बात असल ये है कि अगर धांधली न हो, अब 70 के इंतखाबात में जो याह्या खान के दौर में हुए थे, धांधली नहीं हुई थी, किसी ने शिकायत नहीं की, सब लोग आ गए थे, लेकिन बाद में धांधली हुई तो लोगों ने शिकायत की कि हाँ हुई है। जहां तक फौज का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं कि फौज इंतहाई काबिल एहतराम इंस्टीट्यूशन है और इदारा है, और हमें अपनी फौज को मुतनाज़ा मकामात से, मुतनाज़ा मसाइल से अलग थलग रखना चाहिए, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है उसको इस्तेमाल भी करना पड़ता है। एक तरफ जहां फौज सरहदों की मुहाफिज है, वहां अंदरून मुल्क दस्तूर के तहत उसको मुख्तलिफ मकामात पर तलब किया जा सकता है। अब जैसे आपने मुलाहजा फरमाया होगा कि जून सन 1992 में फौज ने जो ऑपरेशन किया सिंध में, कराची से कश्मीर तक, तो फौज को बुलाया गया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि फौज ने अमन को कायम किया, डाकुओं की सरकोबी की, दहशतगर्दों से शहरों को और डाकुओं से देहात को पाक और साफ करने के सिलसिले में जान की भी कुर्बानी दी, और बहुत से जो भी कुर्बानी दे सकते थे वो दी। ये उनके फराइज में शामिल है। तो फौज जहां जरूरत पड़े उसको तलब की जा सकता है। अब जो मुतालबा कर रहे हैं कि फौज
اصل میں اس مطالبے کا سبب یہ بھی ہے کہ بہت سے حضرات بیلٹ بس کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. بلوچستان کے بہت سے علاقوں میں، کراچی میں خود شہر میں 1990 میں ایسا ہوا ہے کہ لوگ آئے کلیشنکوف لے کر 4 آدمی اور بیلٹ بس کو اٹھا کے لے گئے. تو یہ ہوا اچھا آفیسر کی ذمہ داری فوج کو. جی پلیز نہیں وہ نہیں ہونا چاہیے. ایک سیکنڈ کے لیے جی آپ بتائیے. میرا نام آصف جمال ہے اور میرا تعلق ایک پریس سے ہے. سر میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت بوسنیا ہرزگوینہ، کشمیر، فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس سلسلے میں ویسٹ کا رول بہت کولڈ ہے. تو سر ایک تو میں آپ سے اس سلسلے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں. دوسرا یہ سوال میں نے اس نیت سے کیا کہ سر آپ ملک سے باہر دوروں پہ اکثر جاتے ہیں، بلکہ بہت ہی جاتے ہیں. ضرورت سے زیادہ جاتے ہیں. ضرورت سے زیادہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرا جانا آپ کو ناگوار گزرتا ہے. ایک تاثر اب عام لوگوں میں یہ بھی آپ پایا جا رہا ہے کہ جب ملک میں کرائسس ہوتے ہیں تو آپ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور جو ہی کرائسس ختم ہوتے ہیں یو لینڈ بیک. اینڈ بیکاز آف آل دیز تھنگ یو ناؤ دی پیپل ہیو اسٹارٹڈ کالنگ یو اے پارٹ ٹائم پولیٹیشین. سو یو ہیو ٹو پریز مائی وزڈم. کرائسس ہوتے ہیں چلا جاتا ہوں، مجھے پتہ چل جاتا ہے کرائسس کا. نہیں ایسا نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ باہر میں جاتا ہوں تو اپنی تبلیغی دوروں پر جاتا ہوں. ورلڈ اسلامک مشن ہے، ہماری ایک مذہبی تبلیغی آرگنائزیشن ہے جس کا کام یورپ، افریقہ، ساؤتھ امریکہ، یونائٹڈ اسٹیٹس، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، دنیا کے مختلف مقامات پر اس کی 40 سے زیادہ برانچز ہیں. اور میں نے الحمدللہ ایمسٹرڈم، ڈین ہاگ میں ہمارا ایک بہت بڑا کالج ہم نے کھولا ہوا ہے اور ایک بڑی عظیم الشان مسجد طیبہ کے نام سے. یہ پہلی مسجد ہے جس کا سنگ بنیاد اپنی زمین پر یہودیوں کی مخالفت کے باوجود جامع مسجد طیبہ ایمسٹرڈم میں ہم نے بنوائی. تو اور اسی طرح سے اسکول بھی وہاں کھول رہے ہیں. یعنی جس طرح سے رومن کیتھولکس اور دوسرے مشنز اسکول کھولتے ہیں ایسے ہم اسکول بھی کھول رہے ہیں. ناروے میں سب سے پہلی مسجد، ناروے میں کوئی مسجد نہیں تھی، ہالینڈ میں کوئی مسجد نہیں تھی. ورلڈ اسلامک مشن کو یہ شرف حاصل ہوا اور مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میرے ہاتھوں سے اس کا سنگ بنیاد رکھا گیا. تو لندن میں، لیسٹر میں، مانچسٹر میں، ناروے کے صدر مقام اوسلو میں اور ایمسٹرڈم میں، ڈین ہاگ میں، اور اس طرح سے پیرس میں، قلب پیرس میں، وسط پیرس میں، اور اس طرح سے آسٹریلیا میں اور سرینام، ساؤتھ امریکہ اور نیو یارک میں، لاسٹ ایئر نیو یارک میں ایک بڑی عظیم الشان مسجد کا بروکلن میں ہم نے سنگ بنیاد رکھا. تو اس طرح سے مساجد اور مدرسوں کے قیام کے سلسلے میں جاتا ہوں اور اس کے بعد واپس آ جاتا ہوں. لیکن الحمدللہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کو یہ خبر ملی ہو کہ واپس نہیں آئے. اگر مولانا وہاں ہیں یا آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوا ہوگا کہ مولانا وہاں ہیں جہاں سے ہم کو ان کی خبر نہیں آتی. جی ایک منٹ جی آپ بتائیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے بوسنیا، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بڑا کولڈ ایٹیچیوڈ ہے یورپ کا اور امریکہ کا. کولڈ نہیں ہے، سازشی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کریں. وہ چاہتے ہیں کہ افغانستان میں بدامنی ہو تاکہ پاکستان کا تعلق سینٹرل ایشیا کی ریاستوں سے نہ ہو سکے. وہ چاہتے ہیں کہ کراچی میں بھی بدامنی ہو تاکہ یہ پوپ جو ہے یہ 6 ریاستوں کو وسط ایشیا کی سہولت فراہم نہ کر سکے. وہ چاہتے ہیں کراچی میں بھی بدامنی رہے، وہ چاہتے ہیں افغانستان میں بھی بدامنی رہے، مسلمان آپس میں لڑتے رہیں اور 6 مسلمان ریاستیں جو ہیں ان کا رابطہ ماسکو اور یورپ سے ٹوٹنے نہ پائے. اگر افغانستان میں امن ہوتا ہے تو 6 کی 6 مسلمان ریاستیں جو ان کا رابطہ افغانستان اور پاکستان سے بڑھ جائے گا اور قائم ہو جائے گا. اس لیے بھی وہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہوتا رہے، بوسنیا میں مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہے تاکہ مسلمان ختم ہو جائیں. اسپین کے بعد اب وہ یورپ میں کسی بھی مسلمان ریاست کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کھلی بھی حقیقت. کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ کشمیر میں اصل میں ہندو وہ کر رہا ہے اور وہ کرے گا. ہم نے پاکستان کے بہت سے مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہندو جو ہے اس کا ذہن پاکستان کو قبول کر چکا ہے. ایسا نہیں ہے. ہندو سے ہماری لڑائی اس تاریخ سے شروع ہوئی ہے، 47 سے نہیں شروع ہوئی. ہندو سے ہماری لڑائی اس تاریخ سے شروع ہوئی ہے جس تاریخ کو غازی محمد بن قاسم نے اس سرزمین پر قدم رکھا اور وہ آج تک ہے اور رہے گی. تو صلح کبھی نہیں ہو سکتی. تو ہندو کا وہی ذہن ہے، وہ ازل سے دشمن ہے، پاکستان کا بھی بدترین دشمن ہے اور مسلمانوں کا قتل عام کشمیر میں کر رہا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے جینوسائیڈ، مسلمانوں کی نسل کشی.
जिस तरह स्पेन में मुसलमानों को सफाया किया गया, इसी तरह से वो उसी नक्शे कदम पर चलते हुए सबसे पहले कश्मीर में सफाया कर रहा है, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान से उनका सफाया करेगा। पाकिस्तान अगर मजबूत होता है तो हिंदू को यह करने का मौका नहीं मिलेगा। हमें पाकिस्तान को मजबूत बनाने की इंशाअल्लाह। जी दीदी। मेरा नाम लुबना मोहिद्दीन है, मैंने इंटरनेशनल रिलेशन पूरा निवासी बैठा हुआ है। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान में माई सब्जेक्ट मेरा सवाल आपसे ये है कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी पार्टियां हैं जो मुख्तलिफ बुनियादों पर कायम हैं। जैसे आपकी पार्टी इस्लाम, कुरान और सुन्नत पर है, तो आप ये बताइए कि आपने दीनी बुनियादों पर कायम पार्टियों के इत्तेहाद के लिए अब तक क्या कोशिशें की हैं, जबकि आपकी अपनी पार्टी दो हिस्सों में तकसीम है, तो आप कौम को कैसे मुत्तहिद कर सकते हैं? नहीं, मैंने वो आपसे अर्ज किया ना कि जवाब दिया अभी। हमने जमीयत उलमाए पाकिस्तान जो है वो दो हिस्सों में तकसीम नहीं हुई। असल में कुछ लोग थे जो 1 करोड़ रुपए के लालच में और जमीन के लालच में छोड़कर हमको चले गए थे, चंद आदमी थे, दो हिस्सों में तकसीम नहीं हुई। और अब आपने मुलाहिजा फरमाया हुआ कि जमीयत उलमाए पाकिस्तान और जमीयत उलमाए इस्लाम दोनों ने मिलकर इस्लामी जमहूरी महाज बनाया, मुत्तहिद तो हो गए। जी मेरे ख्याल में जी प्लीज नहीं, वो वक्त हो गया। थैंक यू। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया, मुझे इस बात का खौफ नहीं कि तुम मेरे बाद शिरक में मुब्तला हो जाओगे, बल्कि परेशानी ये है कि तुम आपस में लड़कर हलाक हो जाओगे। हमें दुआ करना चाहिए कि हमारी जितनी सियासी जमातें हैं उनमें इत्तेफाक हो, भाईचारा हो, और हम हमारे लिए आने वाला दिन जाने वाले दिन से बेहतर आए। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ शाह साहब का कि वो तशरीफ लाए, बहुत बहुत नवाजिश। मैं आज के इस मौके पर जो इलेक्शन 93 के सिलसिले में मुनक़िद हो रहा है, अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर में शुक्रगुजार हूं कि उसने कौम को फिर मौका फराहम किया कि वो एक बेहतर से बेहतर क़यादत इस मुल्क के लिए मुंतखब कर सके। पाकिस्तान में इंतखाबात अरसे के बाद हुए थे, तकरीबन सन 1985 में गैर जमाती इंतखाबात हुए, सन 70 के बाद, और उसके बाद फिर दरवाजा खुला 88 में, और उसके बाद 90 में, और 93 में फिर इंतखाबात हो रहे हैं। ये बड़ा अहम, नाजुक और इंतहाई कठिन मौका है और कौम का भी इम्तिहान है। इसमें पाकिस्तान के गयूर मुसलमानों की सोचना है कि वो किस किस्म की क़यादत अपने लिए मुंतखब करते हैं। अगर क़यादत के इंतखाब में उसी तरह की गलती हुई जैसे माजी में हुई थी, तो यकीनन मैं समझता हूं पाकिस्तान के लिए इंतहाई नुकसानदेह होगा। लेकिन अगर कौम ने सही फैसला किया और ऐसे लोगों को मुंतखब करके भेजा जो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सके, कौमी असेंबली के इजलास में पाबंदी के साथ शिरकत करने के बाद कौम के मसाइल को हल करने के सिलसिले में, इस मुल्क के शानदार मुस्तकबिल के सिलसिले में बेहतर से बेहतर इक़दाम तजवीज़ कर सकें, तो यकीनन ये कौम के लिए मुफीद होगा। जमीयत उलमाए पाकिस्तान का इस सिलसिले में मौक़िफ़ मैं समझता हूँ वाज़ेह है। पहली और बुनियादी बात यह है कि अब तक जितनी भी क़यादतें इस मुल्क में आती रहीं, उनके कौल और अमल में तज़ाद था। मसलन सन 1973 का दस्तूर, उसमें पाकिस्तान के तमाम दसातीर से बिल्कुल मुख्तलिफ ये एक शिक रखी गई थी कि जिसमें ये कहा गया था पाकिस्तान का दस्तूर इस्लामी होगा और इस्लाम ममलकत का सरकारी मजहब होगा। ये इससे पहले किसी दस्तूर में नहीं थी कि पाकिस्तान का
हुकूमत का सरकारी मजहब इस्लाम हो। 73 के दस्तूर की खूबी है बहरहाल कि उसमें ये मौजूद था। इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो मजहब का दिफा करे। द स्टेट, इफ इस्लाम इज स्टेट रिलीजन, इट मीन्स दैट द स्टेट हैज टू डिफेंड इस्लाम। अब जाहिर है जब मुल्क में इस्लाम सरकारी मजहब हो और उसका दिफा हुकूमत की जिम्मेदारियों में हो तो इस्लाम को यकीनन बालादस्ती हासिल हो जाती है। लेकिन बजाय इसके हमने ये देखा कौल और फेल का तजाद कि किसी भी दौर में इस दस्तूर पर जिस तरह के अमल होना चाहिए था वो नहीं हुआ। यानी इस्लाम को मुकम्मल तौर पर बालादस्ती हासिल नहीं रही और एक मजाक भरल बना दिया गया। इसमें यह भी कहा जा सकता है कि बाज़ लोगों का मुनाफिकाना किरदार था, उसी को कौल अमल का तजाद भी कहते हैं, कौल और फेल का तजाद। तो पहली और बुनियादी बात यह है कि कौमी असेंबली में ऐसे अफराद जाएं कि जिनके कौल और फेल में कोई तजाद न हो। और क्योंकि बहरहाल ऐसा नहीं हुआ इसलिए मैं समझता हूं कि असेंबलियां बार बार टूटती रही और लोग इसका तमाशा देखते रहे। सन 1970 से लेकर 75 तक मैं समझता हूं कि कौमी असेंबली में बाज ऐसे अफराद थे, मुहिब्बे वतन थे और बड़ी लगन के साथ उन्होंने काम किया और उनमें जिम्मेदार शख्सियतें भी हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार थी। इसलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन भी उन्होंने दिया इस मुल्क को, पाकिस्तान की तारीख में मुत्तफका आइन दिया और उसी के साथ साथ बहुत सी अच्छी बातें भी उस जमाने में हो गई। और कौमी असेंबली के मेंबराना आमतौर से असेंबली के अंदर जो कार्रवाई होती थी उससे तसलसल के साथ दिलचस्पी लेते थे। और जिस तरह से अब तमाशा होता था कि मालूम है कोरम टूट गया, घंटियां बज रही हैं, मालूम जैसे स्कूल में घंटी बजती है, बच्चों को बुलाया जा रहा है, रेसिस खत्म हो गई, इस तरह से एक मजाक वो नहीं था। तो जिम्मेदार अफराद को अगर मुंतखब करके कौम भेजे जो हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार हों, मुनाफकत जिनके किरदार में न हो, तो यकीनन बेहतर नतीजे इसके बरामद हो सकते हैं। तो ये देखते हुए कि कौल और अमल के तजाद रखने वाले अफराद मुंतखब होकर जाते हैं, दीनदार लोग जो थे और दीनी जमातें जो थी उन्होंने बैठकर इसको सोचा और उसके बाद ये तय किया कि हमें खुद इस बात की जद्दोजहद करनी चाहिए बजाय इसके कि हम दूसरों की बैसाखियां बनते फिरें और दूसरे पर एतमाद करते फिरें और दूसरों के लिए सहारा बनते फिरें, उनके इख्तिदार के लिए महबीस बने। उससे बेहतर यह है कि हम खुद दीनी जमातों से ताल्लुक रखने वाले लोग अपने इस वोट बैंक को महफूज करें और दीनी जमातें मुत्तहिद होकर मुत्तफिक होकर इलेक्शन में बाकायदा हिस्सा लें ताकि कौमी असेंबली जो है वो एक नुमाइंदा इदारा हो जिसका अंदरून मुल्क और बैरून मुल्क भी वकार हो। और इस तरह से जैसे बेवकार किया गया है माजी में असेंबलियों को, ऐसी सूरत हाल पेश ना आए, उसके लिए तो ये मुहाज बना। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के मुसलमानों को सबसे पहली और शदीद जरूरत जो है इस्लाम की बालादस्ती के बाद वो है इस मुल्क का दिफा, जिससे यकीनन हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी फिक्रमंद रहता है। हमने अपने मंशूर में भी इसका बार बार इआदा किया है और तवातुर के साथ इस बात को कहा है कि किसी भी कीमत पर बैरूनी दबाव को कबूल न करते हुए हर कीमत पर एटमी प्रोग्राम को जारी रहना चाहिए और चाहे उसके लिए कितनी ही अजीम से अजीम तर कुर्बानी देनी पड़े, इस प्रोग्राम को हमें बार जारी रखना है। पहली बात तो यह है कि ये यानी सियासी जरूरत है। इस्लाम हमारी नजरियाती सरहदों की हिफाजत करता है और एटमी प्रोग्राम हमारी जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत का जामीन बन सकता है। उसके लिए इसमें कोई शक नहीं कि बैरूनी दबाव बहुत शदीद है, लेकिन बाज मुस्लिम ममालिक की तो बात मैं नहीं कहता, लेकिन एक मुसलमान मुल्क की बिरादर पड़ोसी मुसलमान मुल्क की मिसाल में दे सकता हूं कि उन्होंने हमारे पड़ोसी बिरादर मुसलमान मुल्क ईरान ने किसी किस्म का बैरूनी दबाव कबूल नहीं किया और अपनी फॉरेन पॉलिसी
اور انٹرنل پالیسیز کو اپنی آزادہ نظائے کے ساتھ تسلسل سے تواتر سے استعمال کیا، کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کیا. ہم بھی اگر یہی ایٹیچیوڈ رکھیں اور یہی رویہ اختیار کریں تو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی ہمارے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکے گا. ہم خود موقع فراہم کرتے ہیں. دوسری بنیادی بات جو ہے وہ یہ، اس کے سلسلے میں بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تم جس قسم کی بھی اپنے تحفظ کے لیے قوت مہیا کر سکتے ہو مہیا کرو، اس سے کبھی غافل نہ ہو، تاکہ تم اللہ کے دشمنوں پر اپنا رعب اور داب قائم کر سکو. تو جو بھی قوت مہیا ہو سکتی ہے وہ مہیا ہونی چاہیے، یہ قرآن کا حکم ہے. جو بھی اسلحہ ہم تیار کر سکتے ہیں اپنے دفاع کے سلسلے میں وہ ہمارا حق ہے، کسی کو مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے. مجھے مولانا محمد علی جوہر صاحب کا مرحوم رحمت اللہ علیہ ہمارے بڑے عظیم قومی رہنما تھے، ان کا ایک پرانا مضمون میں کسی زمانے میں دیکھ رہا تھا کامریڈ میں، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ استعماری قوتیں جو ہیں اور یہ انگریز جو ہے اور یہ عیسائی قوتیں اور صلیبی قوتیں جو ہیں ان کے ساتھ ہمارا رویہ کس قسم کا ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ کس دے جان بل ہی ول کک یو. اتنا زیادہ ان صلیبی قوتوں کے سامنے، استعماری قوتوں کے سامنے جھکو گے وہ اتنے ہی تمہارے لاتے مارتے چلے جائیں گے. کک دا جان بل ہی ول کس یو. اور جتنا زیادہ تم ان کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرو گے اتنا ہی زیادہ وہ جھکتا چلا جائے گا. تو یہ اصل میں یہ قومیں جو ہیں یہ میں سمجھتا ہوں کہ بزدل ہیں، بہادر نہیں ہے، لیکن اسلحہ کے زور پر وہ ہم کو دبانا چاہتی ہے اور ہمیں کسی قسم کا دباؤ قبول نہیں کرنا چاہیے. تو ایٹمی پالیسی میں پاکستان کو بالکل آزادانہ اپنی قومی غیرت اور خودداری پر کسی قیمت پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے اور اس ایٹمی پروگرام کو جاری رکھنا چاہیے. اور جو لوگ بھی سلسلے میں کسی قسم کے تساہل کی اگر ان سے امید ہے کہ وہ سمجھوتا کر سکیں گے، اب یہ قومی فریضہ ہے ہم لوگوں کہ ان کو اقتدار میں نہ آنے دیں. تیسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کے وقت انگریز نے جب ملک کو تقسیم کیا تو یہ بات طے شدہ تھی کہ جتنی بھی ریاستیں ہیں جو تقریباً 600 کے قریب ہوتی تھی ہندوستان کی ریاستیں، ان کو یہ کہا گیا کہ وہ یا ہندوستان میں شامل رہیں یا پاکستان میں شامل ہو جائیں. یہ آپشن تھا، یہ اختیار تھا. کشمیر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کا حصہ ہے. ایک تو یہ کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، چلیے اس کو بھی رہنے دیجیے، پاکستان کا حصہ ہے، اس کو بھی ابھی چھوڑ دیجیے. اقوام متحدہ میں خود ہندوستان اس مسئلے کو لے کر گیا اور اقوام متحدہ نے اپنی قرارداد جو انہوں نے پاس کی اس میں یہ تھا کہ کشمیر میں ایک آدمی مقرر کیا جائے گا، کمشنر جو نگرانی کرے گا انتخابات کی وہ معاف کیجیے گا انتخابات نہیں پلیبیسائٹ کی. اور اقوام متحدہ کی قرارداد کی روشنی میں پلیبیسائٹ کا طے کیا گیا اور اس پلیبیسائٹ میں یہ طے کرنا تھا رائے شماری میں کہ کشمیر کو پاکستان کے ساتھ شامل ہونا ہے یا ہندوستان، تیسرا آپشن کوئی نہیں. اس لیے کشمیر کو اقوام متحدہ کی اسی قرارداد کی روشنی میں پلیبیسائٹ وہاں کرانا ہے اور اس کے بعد بہرحال ظاہر ہے پاکستان کشمیر میں شامل ہوگا، کشمیر پاکستان میں شامل ہوگا. تو کشمیر کے سلسلے میں ہمارا موقف یہی رہنا چاہیے، کشمیر کے سلسلے میں ہم کسی قسم کی سودے بازی نہیں کریں گے. اور چند اہم اور بنیادی مسائل جو ہیں وہ یہ ہیں اس ملک کے کہ یہاں آج تک کوئی بھی لیبر پالیسی نہیں دی گئی. اسلام کے نام پر ماشاء اللہ کی بیساکھیوں پر اس ملک پر لوگ اقتدار میں رہے اور اسلام کی تسبیح پڑھتے رہے، لیکن انہوں نے کوئی لیبر پالیسی نہیں دی. اس کے بعد بھی مزدوروں کی ہمدردی میں، غربا کی ہمدردی میں ایک جماعت برسر اقتدار آئی، انہوں نے بھی لیبر پالیسی کوئی نہیں دی. اس کے بعد 1990 میں بھی اسلام کے نام پر پھر ایک جماعت برسر اقتدار آئی، انہوں نے بھی کوئی لیبر پالیسی نہیں دی. لیکن اتنے افسوس کا مقام ہے کہ ہم آج تک کوئی لیبر پالیسی نہیں دے سکے. ہاری کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہم کوئی قانون نہیں بنا سکے. زمینوں کی تقسیم کا نظام آج تک ہم کوئی قائم نہیں کر سکے. سواد دیدی اختیارات پر بے شمار یہاں کے بڑے بڑے قوانین، جاگیردار اور وڈیرے اور چودھری موجود ہیں اور سردار موجود ہیں. ان کو 1,000 ایکڑ 500 ایکڑ گھوڑا پال اسکیم کے تحت انعام کے طور پر، بخشش کے طور پر سرکار کی طرف سے دی جاتی رہی ہیں. اس کا ریکارڈ موجود ہے بورڈ آف ریونیو کے پاس، جس کا کوئی جواز نہیں بنتا. غریب ہاریوں کو کچے کی زمینیں دی جاتی ہیں
اور اس کا نام نہاد پروپیگنڈا ساری دنیا میں کیا جاتا ہم نے کچے کی زمینیں تقسیم کر دی. کچے کی زمین کی ہے قدر و قیمت کوئی نہیں. ایک تو یہ کہ وہ کچے کی زمین ہے دریا کے کنارے پر ہے, دریا پر ہے. وہ دریا میں جس وقت سیلاب آتا ہے وہ سیلاب ہر سال آتے رہتے ہیں. سیلاب آیا وہ کچے کی زمین بھی بہہ گئی اور ہاری کا جھونپڑا بھی بہہ گیا اور ساری اس کی کمائی جو تھی وہ پونجی وہ بھی چلی گئی. یہ ہے وہ کچے کی زمین. پکے کی زمینیں دیتے نہیں. پکے کی زمینیں بڑے بڑے وڈیروں کو ملتی ہیں اور کچے کی زمینیں غریب ہاری کی قسمت میں آتی ہیں کہ وہ ہر سال سیلاب جب آتا ہے تو بیٹھ بیٹھ کر روتا رہتا ہے. غریبوں کا, مزدوروں کا, ان سب کے دکھوں کا مداوع آج تک نہیں ہوا. نظام تعلیم کو درہم برہم کر دیا گیا. اس 7 سال کے عرصے میں, نہیں میں کہتا بلکہ سن 1977 سے جس تاریخ سے ماشاء اللہ لگا ہے, پورے نظام تعلیم کو تباہ کر دیا گیا. کلاشنکوف کلچر ماشاء اللہ کے دور میں 1989 میں کلاشنکوف متعارف ہوئی اور اس نے پھر کالجوں کا رخ اختیار کیا. سن 1986 میں نسل پروس اور دہشت گرد تنظیموں نے طلبہ کو استعمال کیا اور عزیز طلبہ کو جن کو انجینئر بننا تھا, ڈاکٹر بننا تھا, پروفیسر بننا تھا, سائنٹسٹ بننا تھا, اسی نسل سے عبدالقدیر خان جیسے پیدا ہونے تھے سائنٹسٹ, اس کے بجائے وہ لٹیرے اور ڈاکو اور اغوا کرنے والے چور اور دہشت گرد اور کلاشنکوف چلانے کے ماہر پیدا ہوئے یا ہیروئن فروش بن گئے. ہیروئن کلچر اور ہیروئن فروشی اور کلاشنکوف کلچر اس ملک میں متعارف ہوا. نظام تعلیم تباہ کر دیا گیا. پوری نسل جو ہے وہ تباہی کے دانے پر کھڑی ہے. نظام تعلیم کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے اور مزدوروں اور غریبوں کے حقوق کے تحفظ کی بھی ضرورت ہے. اور اس تمام یعنی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے لیے اب امتحان کا وقت ہے. انہوں نے ماضی میں بہت سی جماعتوں کو آزمایا اور وہ ناکام ہو چکی. کسی کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے اور کسی کا جھکاؤ برطانیہ کی طرف ہے. کوئی فرانس کی بات مان لیتا ہے, کوئی برطانیہ کی بات مانتا ہے, کوئی امریکہ کی بات مانتا ہے, کوئی کسی کے اثر میں, کوئی کسی کے اثر میں. ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اثر میں آ جائے. سیدھی سادی بات ہے کہ ایمان کی قوت سے اس ملک پر حکومت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ عما والہ یقیناً بہت سی راہیں جو ہے وہ نکال سکتا ہے. یہ مختصر سے منشور کا خلاصہ ہے جو جمعیت علماء پاکستان. شکریہ مولانا, آپ نے بڑی اختصار کے ساتھ لیکن جامع طریقے سے اپنی پارٹی کے اس احساس کی نشاندہی کی جس کی بنیاد پر آپ اس ملک میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں. اب وہ ہم سوال جواب کے وقفے میں اس کا جائزہ لیں گے کہ تفصیلات کیا ہیں. تو پہلا سوال میں ہی آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے دینی جماعتوں کے اتحاد کی ضرورت پر بہت زور دیا اور اسلام کے نفاذ کو, اس عملی نفاذ کو اس ملک کی قسمت کی تبدیلی کے لیے ناگزیر قرار دیا ہے. لیکن عملاً صورت یہ ہے کہ آپ نے جو اسلامی جمہوری محاذ بنایا ہے اس میں ایک تو جمعیت علماء پاکستان ہے, یہ 2 گروپوں میں تقسیم ہو گئی, یعنی جمعیت ہی کا ایک گروپ الگ ہے. اس میں جو دوسری پارٹی شریک ہے جمعیت علماء اسلام, وہ بھی 2 یا 3 گروپوں میں بٹی ہوئی ہے. ایک اور دینی جماعت اسلامی, اس نے پاکستان اسلامی فرنٹ قائم کر رکھا ہے اور اس طرح سے انتخابات میں حصہ لے رہی ہے. تو جب علماء خود متحد نہیں ہوتے تو وہ قوم سے متحد رہنے کی خواہش یا اسے متحد رکھنے کی کوشش کیسے کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں. جیسے کہ آپ نے نشاندہی کی, جمعیت علماء پاکستان میں بھی گروپنگ ہے اور جمعیت علماء اسلام میں بھی ہے اور وہ دینی جماعتوں کے اندر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. یہ اصل میں ماشاء اللہ کے دور میں یہ سارا کام ہوا. ماشاء اللہ کے تسلسل میں ان کی یہ خواہش تھی کہ وہ جماعتیں کہ جو خاص طور پر دینی جماعتیں ہیں اور دین کے لیے اس ملک میں کام کر رہی ہیں اور مسلم قومیت کی بھی علم بردار ہیں, ان کو اگر تقسیم کر دیا جائے تو قومی سطح پر ان کے اثر کو کم کیا جا سکتا ہے. اور ان کی پالیسی, ڈکٹیٹر کی پالیسی یہ تھی کہ علاقائی جماعتیں جو ہیں ان کی سرپرستی کی جائے زیادہ سے زیادہ. چنانچہ یہی نہیں کہ جمعیت علماء پاکستان میں بلکہ مسلم لیگ میں بھی اور بھی جو جماعتیں اس ملک میں قومی سطح پر انتخابات میں حصہ لیتی تھی اور قومی جماعتوں میں جن کا شمار ہوتا تھا ان کے حصے بجرے کیے گئے. جان بوجھ کر کچھ لوگوں کو لگایا گیا
کچھ لوگوں کو خریدا گیا، کچھ لوگوں کو براعت دی گئی، کچھ لوگوں کو شورا میں لیا گیا. تو اصل میں وہ شورا جو تھی اس کی وجہ سے ساری گڑبڑ ہوئی. یہ کچھ لوگوں کی خواہش تھی اور خواہشیں مچل رہی تھی کہ وہ کس طرح سے جرنلوں کی قربت حاصل کی جائے، اس کے لیے شورا آ گئی تھی. تو وہ اپنی جماعتوں کو چھوڑ چھوڑ کر چلے گئے. اس طرح جماعت بہرحال بٹ گئی اور انہوں نے کوشش کی بہرحال کہ وہ بٹی، اور یقیناً یہ افسوسناک بات تھی. لیکن ان جماعتوں میں جو مؤثر گروپ ہے، جو کسی زمانے میں ڈکٹیٹروں سے کسی قسم کا انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا اور ماشاء اللہ کی بیساکھی بندہ گوارا نہ کیا، وہ الحمدللہ آج بھی متحد ہو کر کام کر رہی ہیں اور انہوں نے اتحاد قائم کیا ہے. انہوں نے کیا. بہت بہتر. میں صلاح الدین حیدر صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ سوالات کا سلسلہ شروع فرمائیں. مولانا، آپ نے اپنے افتتاحی کلمات میں دو چیزوں پہ زور دیا. ایک تو یہ کہ اسلام کی بالادستی ہونی چاہیے اس ملک میں، اور دوسری یہ کہ اسمبلیوں میں ووٹر حضرات وہ لوگ بھیجیں جو کہ ان کی ضروریات جو ہیں ان کو سمجھیں اور اس طرح سے صحیح قیادت میسر ہو پاکستان کو. وجہ ہے لیکن کچھ حلقوں سے یہ بات کہی جاتی ہے، تاثر یہ ملتا ہے کہ لسانیت یا صوبائیت کے زور پر اگر ووٹ مانگے گئے تو کہا یہ گیا کہ ملک جو ہے وہ گروہی سیاست میں یہ ٹکڑوں میں بٹ جائے گا. آپ یہ بتائیے اگر اسلام کے نام پہ ووٹ مانگے گئے تو کیا یہ تقسیم ہو سکتی ہے ملک کی، یا ملک جو ہے اپنی گروہی سیاست میں بٹ سکتا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے جو آپ نے کیا. اصل یہ ہے کہ قائد اعظم نے بر صغیر میں جب ووٹ مانگے تو وہ بھی اسلام کے نام پر ہی مانگے تھے. ظاہر اسلام تو نہیں بٹا، لوگ بھی نہیں بٹے، قوم متحد ہو گئی. اسلام تو متحد کرتا ہے، اسلام بانٹتا نہیں ہے. اب قائد اعظم بر صغیر میں مسلم قومیت کا اگر نعرہ بلند نہ کرتے تو مسلم قومیت، جو ہم کہتے ہیں مسلم قومیت، اور انہوں نے یہ ارشاد فرمایا کہ وی آر اے نیشن اکارڈنگ ٹو ایوری ڈیفینیشن، ہم ایک علیحدہ قوم ہیں اور ہر اعتبار سے اس تعریف پر ہم صادق آتے ہیں، تہذیب میں، تمدن میں، ثقافت میں، کلچر میں، تعلیم میں، وغیرہ وغیرہ میں، ہر اعتبار سے، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، کھانے میں، پینے میں، ہر اعتبار سے ہندوؤں سے الگ ہیں. اور یہ ہمارا تشخص اس لیے ہے علیحدہ آئیڈینٹی کہ ہم مسلمان ہیں. تو کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو مسلم لیگ ووٹ دو اسلام کے نام پر، تو ووٹ اسلام کے نام پر لیا گیا. تو اسلام تو متحد کرتا ہے. اصل میں لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ اسلام متفرق کر دیتا ہے، اسلام تو متحد کرتا ہے. اب بعض لوگوں نے اسلام کو کیونکہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا، اس ملک میں بیوروکریسی اور دوسرے لوگ جو تھے انہوں نے مل کر اسلام کو بدنام کیا، اسلام کا بدنام استعمال کیا اور اسلام کے نام پر اصل میں تفرقہ پیدا کرتے رہے، لڑاتے رہے. لڑانے سے ان کا مقصد یہ تھا کہ قوم کمزور ہو، مختلف مذہبی جھگڑوں میں الجھی رہے اور ہم آرام کے ساتھ میں روم جلتا رہے، نہرو بنسری بجاتا رہے، ڈیوائڈ اینڈ رول، اور یہ لوگ لڑتے رہے اور ہم حکومت کرتے رہے. بس اس کے بعد اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اس وجہ سے اسلام کو غلط استعمال کیا، تفریق ہو گئی. ورنہ اسلام کے نام پر اگر ووٹ دیا جائے اور صحیح معنوں میں اس قیادت کو ووٹ دیا جائے جو اس ملک میں اسلام نافذ کرنا چاہتی ہے، تو انشاءاللہ اس کے اثرات ہوں گے، قوم متحد ہوگی، متفرق نہیں ہوگی.